اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ فرماتے ہیں تم آرام کے لیے لیٹتے ہو, ہم تم پر نیند کو مسلط کر کے تمہارے دماغ کا کنیکشن جو تار ہے نا وہ دنیا سے لیڈ ہی کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیڈ کیا ہو گئی, کیسا خراٹے لے کے پڑا ہوا ہوتا ہے کئی گھنٹے, کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ. اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہے کیسا دماغ فریش. صبح کے وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے نئی زندگی مل گئی. صبح اتنا سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں. اس سکون کی سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صبح آپ خاموش ہوتے ہیں. جو انسان سکون میں نہیں ہوتا نا وہ بولتا بہت ہے, اور جو سکون میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, ابھی تو بولنے کا ٹائم ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں. دیکھو صبح فریش ہوتا ہے نا ذہن, تو فجر کی نماز میں آپ آ کے دیکھیں نمازی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, تمیز سے. اور آدمی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہوگا آرام سے. امام اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, تکلیف نہیں ہوتی کسی کو, آ جائے گا بھائی, کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے. لیکن ظہر اثر میں دیکھیں آپ, ایک گہما گہمی, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں دیکھ رہا ہے, کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے, وضو خانے میں امام کہاں گیا بھائی. گھروں میں بھی آپ دیکھیں صبح اٹھ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, مائیں ان کو ناشتے کرا رہی ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے, بیٹا یہ لے آؤ, یہ کر لو, وہ اس سے بس جو ضرورت کی بات, ٹو دا پوائنٹ. وہ خاموش ہوتا ہے انسان. صبح اٹھیں آپ, منہ دھوئیں, چائے وائے پئیں یا ناشتہ کریں, اس کے بعد کوئی آ کے باتیں کرنا شروع کر دے, انسان کو غصہ آتا ہے. بھائی چپ کر کے بیٹھو آرام سے یار, صبح کے ٹائم پہ کیا لگائی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا. اس لیے کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ سکون. تو یہ جو انسان ہے نا, یہ جتنا سکون میں ہوگا اتنا خاموش ہوگا. لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ جتنا بولو گے اتنا سکون ملے گا. ایسا نہیں ہے. بولنا بے سکونی کی علامت ہے اور بے وقوفی کی بھی علامت ہے. بچے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ بے وقوف ہوتے ہیں. ہر وقت بولتے رہیں گے کہ نہیں بولتے رہیں گے؟ ابو یہ کیا ہے, ابو یہ کیوں, میں کیوں کرتے رہیں گے. میں کیا پالوں, میں کیا کروں, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چپ کر کے آرام سے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جب ہم پہلی مرتبہ گئے, حضرت کی آدھا گھنٹہ محفل ہوتی تھی, تو ہم جب جا کے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارا خیال تھا آتے ہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. وہ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھے رہے, چپ بالکل. ہم کالج سے نکل کے گئے تھے, ہم نے یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہم بھی جا کے چپ کر گئے, ہمیں بولتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے, ہم بھی چپ کر کے تمیز سے بیٹھ گئے وہاں. آدھا گھنٹہ وہ چپ بیٹھے رہے, تھوڑا دائیں دیکھا بائیں دیکھا, پھر اپنے کوئی تحریر تھی ان کے ہاتھ میں, تھوڑی سی اس پہ نظر کی, پھر چپ. پھر کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے. ہم نے کہا اب بولیں گے کچھ, بس مسکرانے پہ اکتفا کیا. بھئی یہ مس کال ہے, فی الحال اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ خاموش پیغام تھا, پتہ نہیں کیا پیغام دیا انہوں نے. آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے. ہم نے کہا یہ کیسی محفل ہے بھائی. لیکن عجیب بات یہ کہ سکون ہمیں اتنا ملا شاید زندگی میں کبھی نہ ملا ہو. ایسا سکون ملا, اڑے یہ کیا ہے بھائی, ایسی خاموش جیسے سکینت آسمان سے اتر رہی ہے. میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آئے ہمارے یہاں مدرسے میں, سب طلبہ نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اپنا. تو وہ کئی گھنٹے ہمارے مدرسے میں رہے. تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں. چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام. لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو, اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ایک موبائل کی دکان میں گیا نا, میں نے اس سے کہا یار یہ موبائل ذرا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کر دو. تو وہ ٹھیک کرنے لگا, تو ایک دوسرا آ کے جھانکنے لگا نا کیا کر رہا ہے یہ. انہی کے ملازم میں سے ایک دوسرا جھانکنے لگا یہ کر کیا رہا ہے. تو جو سیٹ تھا نا اس نے اس دوسرے کو ڈانٹ لگائی کہ تو اس کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, تیرا کام ہے موبائل سیل پرچیز کا, تیرا کام ہے, اس کا کام ہے ٹھیک کرنا, تو ادھر جھانک کے کیوں دے رہا ہے. اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس سے کام تو نہیں سیکھ رہا کہیں, ٹھیک. تو یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے نا. تو بچے بہت بولتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ہر وقت بولتے چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھ. وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے, بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی؟ خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں, تھوڑی سی کم ہوتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے خواتین, لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں, تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے, تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو
تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے, بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین, تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی؟ ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا, تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا, اب تو مکس ہی گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا, مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے, وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے, وہ چپ چپ چپ, اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے وہاں سے خریدا. اللہ تم بٹن مار کے سستا ملتا ہے, وہاں سے مہنگا ملتا ہے. تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھو اس کو دیکھے کیا کر رہے ہیں. اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں, ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں, یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں, وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے, اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے. اگر آپ نے اتفاق کر لیا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. تم بے وقوف نہیں ہو, تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ حضرت عائشہ بھی تو تھی نا, کس قدر ذہین تھی. اچھا جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے, ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا, سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے, یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی, وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی, بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے صورت پڑھی ہے نا, اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی, اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے جو, ہاں رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں, ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع. ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش, اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا, اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا, وہ الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے بہت فریش ہے یہ اس وقت, اس کا ذہن بہت فریش ہے.